جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہجہ عربی میں، اردو میں کہتے ہیں انداز۔ کیا کہتے ہیں؟ جی کچھ باتیں کل بھی عرض کی، دوبارہ پھر فاتحہ کو پڑھنے لگے ہیں۔ لہجے انداز کے اندر آواز قدرتی چیز ہے، لہجہ کسبی اور محنت والی چیز ہے، لہٰذا لہجہ ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہر بندہ سیکھ بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسبی چیز ہے، محنت والی چیز ہے، قدرتی چیز آواز ہے، سمجھ گئے جی۔ اب اس لہجے کو سیکھتے ہوئے عام فہم جو بات آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایک آیت میں سادہ پڑھتے ہیں، دوسری آیت میں کیا لگاتے ہیں؟ طرز لگاتے ہیں۔ ایک یہ مفہوم ذہن میں رکھ لیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، طرز لگا دی، سمجھ آئی بات؟ ایسے الحمدللہ رب العالمین، طرز لگا دی، الرحمن الرحیم، سادہ پڑھ دیا، الحمدللہ رب العالمین، سادہ پڑھ دیا، الرحمن الرحیم۔ اس میں کیا لگائی؟ بولتے نہیں آپ لوگ بھائی، تو یہ سادہ اور ایک میں طرز لگا دی۔ تو ایک بات تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پہلی آیت میں آواز کو اونچا یا برابر رکھنا ہے، تو دوسری آیت میں آواز کو کیا لے جانا ہے؟ نیچے۔ تو اس آواز کے اتار چڑھاؤ کو لہجہ کہتے ہیں۔ آواز کے اتار چڑھاؤ کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ میں نے کہ نفسیاتی طور پر جو بات سامنے آتی کہ کوئی مشکل اتنی چیز نہیں ہے، ہر بندہ سیکھ سکتا ہے اور سیکھنا چاہیے، کیونکہ انداز آپ کا تلاوت میں بھی اچھا ہو، نعت میں بھی اچھا ہو، اور بات میں بھی اچھا ہو۔ انداز آپ کا کس میں؟ بات کرنے میں بھی اچھا ہو، کیونکہ جس بیان بھی اسی کا سنا جاتا ہے جس کا انداز اچھا ہو، جس کا بات کرنے کا انداز۔ تو اس لیے یہ انداز ہی تو اثر انداز ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے اور اس پر غور فرمائیے۔ سورہ فاتحہ کو دوبارہ پڑھا رہا ہوں۔ پریکٹس جو ساتھی کر رہے ہیں، دو آیتوں کو پریکٹس کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دو آیتیں تعوذ تسمیہ ایک دوست پڑھے گا، تاکہ اس کو آواز کا اوپر کرنا نیچے کرنا دونوں ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر دوسرا ساتھی آپس میں مشق کرنے والا، پھر وہ بھی دونوں کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ تیسرا ساتھی پھر انہی دونوں کو پڑھے، پھر فاتحہ کی دو آیتیں لے لیں، دو آیتیں ان کو ایک ساتھی پڑھے، پھر وہی دوسرا یہی دو آیتیں پڑھے۔ اس طریقے سے پریکٹس کرنے کا طریقہ ہے۔ اور شروع میں بے شک فاتحہ مکمل نہ کیجیے، آپ دو آیتوں کو بار بار پڑھیں، آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے پہلے آیت میں ایک آیت میں آواز کو میں نے یہاں اوپر ختم کرنا ہے، دوسری میں یہاں نیچے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس طریقے سے بھی جلدی ذہن میں نہیں آ رہا تو آیت کا آخر لیجئے، عالمین رحیم، عالمین رحیم، رجیم رحیم، یہ سٹیپ بھی لکھ لیجئے کہ اپنے آخر کو میں کیسے اس پر کنٹرول کروں اور اس کو کیسے درست کروں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ سمجھ آ گیا، نوٹ کر لیا جی آپ لوگوں نے؟ شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ بات گھما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھما لیں، شاباش۔ اس میں کلکلے کی غلطی آ رہی ہے، غور کریں۔ اور میں نے یہ بات بھی ابھی عرض کی تھی کہ تجوید کو درست کرنے کے لیے آواز کے اندر جو ہے نا مضبوطی ضروری ہے، سختی اور مضبوطی اس طریقے سے، اور لہجے کے اندر آواز میں نرمی ضروری ہے۔ اب اس لیے دونوں تضاد تقابل ہو جاتا ہے، جو بالکل لہجے کی طرف جاتا ہے وہ تجوید میں کمزوری کر جاتا ہے، اور جو زیادہ تجوید پر زور لگاتا ہے اس کو لہجہ نہیں بنتا۔ تو ہم نے درمیانہ انداز اختیار کرنا ہے کہ دونوں چیزیں ہمیں آ جائیں۔ تجوید تو فرض عین ہے، یہ تو بالکل ضروری، اس کے اندر تو کمپرومائز نہیں ہے۔ اور دوسرا لہجہ وہ سنت ہے بھائی، اس پہ بھی عمل کیجئے گا، ہیں جی؟ آپ تو خواص ہیں، خواص کے لیے تو یہ سنت مؤکدہ کا درجہ ہوگا تقریباً، ہاں امام ہے، نماز پڑھانی، ضرور انداز اچھا ہونا چاہیے۔ توجہ،
الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اب اس میں آواز برابر رکھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین. شاباش. اہدنا الصراط المستقیم. مستقیم. یہ نیچے نہیں آ رہا ساتھیوں سے، اس پر خاص محنت کریں، توجہ کریں، ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے نا ٹپس دے دیے کہ آخر میں رجیم رحیم یہ یوں کرنا آپ پریکٹس کریں، ٹھیک ہے جی. شاباش. آگے 2 آیتیں رہ گئی تھیں، اس پر توجہ. اب یہ آیت بالکل برابر ہے ساری، غور کیجیے گا. اب ساتھی جو پڑھنے والا تھا اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، میں نے طرز لگانی ہے. تو بھئی ہر جگہ پہ آواز کے ہلانے کا نام طرز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. ہر جگہ آواز ہلانے کا نام طرز نہیں ہوتا. جو ضابطہ اصول بتایا جائے وہاں آواز کو ہلانا وہ طرز ہوتی ہے، اس کو لہجہ کہتے ہیں. اپنی مرضی سے جہاں ہلا دی جی اب صراط الذین تو ہر جگہ ہلائیں گے تو غلط ہو جائے گا. اب یہاں پر کیسے کرنا ہے، توجہ. صراط الذین انعمت علیہم. علیہم. یہاں غلطی آخر میں کیا ہوتی ہے اکثر، علیہم یوں آواز بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. علیہم تو 2 غلطیاں ہوں گی، ایک لہجہ خراب ہو جائے گا، دوسرا کیا ہے میم میں صفت توسط جو ہے وہ غنہ آنی والی جاری ہونا وہ رہ جاتی ہے، غنہ آنی رہ جاتا ہے. کیا رہ جاتا ہے؟ علیہم. ہم یہ اس کا خیال رکھنا جی. اب آگے غور کیجئے گا کہ یہاں پر بھی آواز کو ہم درمیانی آواز سے اٹھائیں گے، آخر میں جا کر آواز کو اونچا کر کے پھر نیچے لے جائیں گے. مد پہ اونچا کریں گے، آخر میں وقف میں پھر نیچے لے کر جائیں گے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ.